زندگی بلکہ موت اور حیات، زندگی نہیں، موت اور حیات، حیات اور شے ہے، زندگی اور شے ہے۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ہی حیات ہے، نہیں، حیات اور شے ہے، زندگی اور شے ہے۔ تو رب ذوالجلال نے موت اور حیات کا تذکرہ کیا، زندگی کا تذکرہ نہیں کیا۔ فرمایا رب وہ ہے جس نے زندگی کو نہیں بلکہ موت اور حیات کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ رب غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، یہ ساری شانیں اسی کی ہیں۔ تو وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے، ہمیں آزما رہا ہے کہ کون ان میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ تو صاحبو، حقوق اللہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے اور کلمہ طیبہ ہے۔ یہ حقوق اللہ ہیں، اور جو ان کو پورا نہیں کرتا وہ اللہ اور اس کے رسول کا مجرم ہے۔ جو ان کو پورا نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ وہ مجرم ہے، دین کا، اسلام کا مجرم ہے۔ اور جو رب کے بندوں کے حقوق پورے نہیں کرتا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا مجرم ہے۔ بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ وہ مصطفیٰ کی ساری زندگی آپ کے سامنے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا محبوب علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مصطفیٰ کریم نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، سرکار نے ساری زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوڑی، سرکار نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، اور یہ چیزیں حضور کے بارے میں سوچنا بھی محال ہے۔ میں تو صرف مثال کے طور پر یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، بہترین ذریعہ ہے زندگی گزارنے کا۔ تو سرکار نے جس سے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا، اس لیے کہ حکم یہی ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، کیونکہ وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ساتھ جو بات کی وہ سچی کی۔ سرکار نے جس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا تو وہ صاف اور شفاف کیا۔ سرکار نے کسی کا حق نہیں غصب کیا۔ اور پھر مصطفیٰ جان رحمت نے ہمسائے کے حقوق بیان فرمائے، اور اس حد تک بیان فرمائے، خود سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب ذوالجلال وراثت کے مال میں ہمسائے کو بھی اس کا حصہ دار بنا دے۔ اس حد تک ہمسائے کے حقوق ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ایک صحابی تھے، غلام، جب فجر کی نماز پڑھتے، ابو دردہ ان کا نام تھا، اور یہ پہلوان تھے۔ حضرت ابو دردہ بہت موٹے تازے، یہ جینور ریسلر تھے، پہلوان تھے، اور آپ جب چلا کرتے تھے تو یوں بازو چوڑے کر کے چلتے تھے۔ آپ ویسے بھی تگڑے تھے تو یوں چلا کرتے تھے، روب دار آپ کی چال تھی۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلوان مدینہ، پہلوان مصطفیٰ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتے تو جلدی سے اپنی دعا مانگ کے تو اپنے گھر کی طرف چلے جاتے۔ لوگوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو دردہ نماز پڑھتے ہی اٹھ کے چلا جاتا ہے، یہ بیٹھتا نہیں ہے۔ سرکار نے حضرت ابو دردہ کو بلایا، پوچھا ابو دردہ یہ تو بتاؤ چلے کیوں جاتے ہو؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہمسائے کے گھر میں کھجور کا درخت ہے، اور اس کی شاخیں میرے گھر کی جانب جھکی ہوئی ہیں۔ رات کو جب ہوا چلتی ہے تو اس کی کھجوریں کچھ ٹوٹ کر میرے گھر میں گر جاتی ہیں۔ میں نماز پڑھ کے جلدی سے اس لیے چلا جاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی بیٹا اٹھ کے یا میری بیٹی کوئی اٹھ کے تو ان میں سے کوئی کھجور کھا لے اور میرے ہمسائے کا کوئی حق جو ہے وہ تلف ہو جائے۔ میں جلدی سے جا کے وہ کھجوریں اٹھا کے اس کے گھر میں پھینک دیتا ہوں تاکہ اس کا حق ختم نہ ہو۔ میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں۔ صحابہ تو اس حد تک باریکیوں کو سامنے رکھتے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو ارادتاً نالی کے اندر اینٹ رکھ دیتے ہیں تاکہ پانی رک جائے گا، اس سے تکلیف ہو جائے گی۔ ہم تو ارادتاً
کیلے کھا کے یا خربوزہ کھا کے تو چھلکے والا شاپر ہمسائے کے دروازے کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ صاحبو، یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں سے ہے۔ اگر ہم ان کو ختم کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے مجرم بن جائیں گے، جن سے اس کو تکلیف ہوگی۔ اور ہماری وجہ سے اگر کسی کا دل دکھ جائے، آخری بات سماعت فرمائیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا، تو آپ نے سیدہ اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا، اے عائشہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے۔ تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی انت و امی، حضور میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ابا جی سے مشورہ کر لوں کہ میں آپ سے کیا پوچھوں۔ سرکار کا دریائے رحمت جوش میں تھا، فرمایا عائشہ جاؤ پوچھ لو۔ آپ جلدی سے اپنے گھر گئیں، جا کر اپنے ابا جی حضرت تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، ابا حضور آج میرے سرتاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا ہے، عائشہ جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ تو میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی ہوں کہ میں حضور سے کیا پوچھوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے، آپ باپ کی حیثیت سے حکم فرماتے ہیں اور امتی ہونے کی حیثیت سے آپ عرض کرتے، اس لیے کہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ زوجہ مصطفیٰ ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، نسبی طور پر بیٹی ہیں، روحانی طور پر صدیق اکبر کی بھی ماں لگتی ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ۔ تو آپ فرمانے لگے، بیٹی ایک شرط پر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ابا حضور بتائیں۔ فرمایا شرط یہ ہے جو حضور تجھے بتائیں گے آ کے تو نے مجھے بھی بتانا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے ابا حضور مجھے منظور ہے۔ فرمایا پھر جاؤ، جا کر حضور سے یہ پوچھو، یا رسول اللہ جب معراج کی رات آپ اپنے رب کے قریب ہوئے، رب کے آمنے سامنے ہوئے، آپ کے اور رب کے درمیان گفتگو ہوئی، ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک راز کی بات مجھے بتا دیں۔ اور یہ سوال بھی حضرت ابو بکر ہی کر سکتا تھا، کوئی اور کر بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ جلدی سے گھر گئیں، جا کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو راز کی باتیں آپ نے معراج کی رات اپنے رب سے کی ان میں سے کوئی ایک بتا دیں۔ مصطفیٰ کریم مسکرائے، فرمایا رب بھلا کرے ابو بکر صدیق کا۔ حضور نے ابو بکر کو دعا دی، یہ نہیں کہا عائشہ تو نے بہت اچھا سوال کیا، فرمایا رب بھلا کرے ابو بکر صدیق کا، دعا بھی اپنے یار کو دے رہے ہیں۔ فرمایا عائشہ ان باتوں میں سے پھر ایک بات یہ سن لو کہ میرے رب نے مجھ سے جو راز کی باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو مسلمان کسی مسلمان کا دل خوش کرے گا، دل راضی کرے گا، رب فرماتا ہے میں اس کی بخشش فرما دوں گا، میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ بڑی خوش ہوئیں، بڑی راضی ہوئیں، اور خوشی سے اجازت لے کر پھر اپنے گھر گئیں۔ جا کر کہنے لگی اپنے ابا حضور سے، ابا حضور مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ رب کے ساتھ جو راز کی باتیں ہوئیں ان میں سے ایک راز یہ تھا جو کسی مسلمان بھائی کا دل راضی کرے گا رب اس کی بخشش فرما دے گا۔ جب یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر صدیق اونچی آواز سے چیخیں مار کے رونے لگ پڑے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ حیران ہوئی، پریشان ہوئی، تلاشا دیا، کہنے لگی ابا حضور کیا ہوا؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ جو مسلمان بہن بھائی کا دل راضی کرے گا رب اس کی بخشش کر دے گا۔ فرمایا عائشہ تو ایک سائڈ دیکھ رہی ہے، اگر دل خوش کرنے سے اس کی بخشش ہو جائے گی تو دل توڑنے سے کہیں ایسا تو نہیں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر دل راضی کرنے سے اس کی بخشش ہو جائے گی تو دل توڑ دینے سے، دل اس کا رنجیدہ کر دینے سے، اس کو ناراض کر دینے سے پھر رب کتنا سخت معاملہ فرمائے گا۔ تو صاحبو حقوق العباد میں یہی ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کے دل کا خیال کرے کہ میری وجہ سے، ہماری وجہ سے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں حقوق اللہ بھی پورے کرنے کی توفیق دے اور حقوق العباد کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کے جو امام صاحب ہیں ان کو بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے یہ بڑا خوبصورت سا گلشن بنایا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ترغیب دیتے رہتے ہیں اور آپ لوگ بھی بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جی جان سے آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر کم دیتے ہیں تو مزید اور بڑھا دیں، اور اگر بہت زیادہ دیتے ہیں تو پھر اور بڑھا دیں۔
حضور کی بارگاہ میں صحابی آئے تو کہنے لگے حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ پر درود سلام پڑھتا ہوں، حضور کتنی دیر پڑھوں؟ فرمایا جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھو۔ حضور دن کا چوتھا حصہ، فرمایا تیرے لیے بہتر ہے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر تو اور زیادہ کر لے۔ یا رسول اللہ آدھا دن آپ پر درود و سلام پڑھوں۔ فرمایا بڑی اچھی بات ہے، اگر اس کو بڑھا لے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ یا رسول اللہ دن کا 3 حصے آپ پر پڑھوں۔ فرمایا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر بڑھا لے تو اور بہتر ہے۔ یا رسول اللہ سارا دن ہی آپ پر درود و سلام پڑھوں گا۔ فرمایا پھر سن لے، رب تیری ساری مشکلیں پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اگر آپ تعاون نہیں کرتے تو تعاون کریں، اور اگر تعاون کرتے ہیں تو پھر اور زیادہ کریں۔ رب ذوالجلال آپ کا بھی حامی و ناصر ہو، آپ کے قاری صاحب کو بھی اللہ پاک لمبی عمر دے، برکت والی عمر دے۔ عمر لمبی ہونا کمال نہیں، ہو برکت والی تو پھر کمال ہے۔ رب ذوالجلال ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔